ولادت بھی ہے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی. میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور اور ریکمینڈڈ سورہ سے کیا، سورہ کوثر. سب کو پتہ ہے یہ سورہ کوثر. سورہ کوثر ایک ایسا سورہ ہے کہ جو مخصوص ہے شہزادی کونین سے. یہ مکی سورہ ہے، مکے میں آیا تھا اس وقت جب اسلام 5 سال کا تھا. یہ امام جس سے آج کی شب منسوب ہے، امام علی نقی علیہ السلام، ہمارا 10واں امام، 10th امام، یہ بھی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. تھوڑا سا میں امام کے حالات بتاؤں آپ کو. امام علی نقی علیہ السلام یہ سلسلہ امامت کا 4تھا علی ہے. معصومین کے جو 14 معصومین کے جو نام، 12 اماموں کے جو نام ہے نا، اس میں 4 مرتبہ امام علی کا نام لیا گیا، رکھا گیا. 3 مرتبہ محمد ہے، 2 مرتبہ حسن کو نام رکھا گیا. ایک حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ نہیں ہوئے. ہمارا پہلا امام علی، 4تھا امام علی، 8واں امام علی ہے اور 10واں امام علی. محمد 5ویں امام ہے، 9ویں امام ہے اور زمانے کا امام. حسن، مولا حسن اور 11ویں امام. یہ ایک چارٹ ہے ہمارے اماموں کے ناموں کا. تو یہ 4تھا علی دنیا میں آیا، امام علی نقی علیہ السلام. آپ کے والد ہمارے 9ویں امام ہیں، جو سب سے ینگسٹ امام تھے. اماموں میں سب سے ینگسٹ جو ہے ہمارے 9ویں امام ہیں. 24 میں نے بہت آسانی سے بولا یہ جملہ، 24 یا 25 سال میں ظالموں نے شہید کر دیا تھا. آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون ہے، بڑی پاک امام کی ماں ہے، بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی. بڑا احسان اس بیوی کا اس وقت، اس دور میں شیعت کے اوپر بڑا کام کیا اس بیوی نے. اور آپ کی ولادت 2 رجب، بعض روایتوں میں 3 رجب ہے، اور شہادت بعض کتابوں میں 3 رجب ہے، بعض میں 5 رجب ہے. جیسا بھی ہے وہ اس میں بحث میں نہیں جا رہا. ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت سامرے میں ہوئی، اور 42 ایئرس لگ بھگ آپ زندہ رہے. 212 ہجری سے ولادت ہے، 212 ہجری، اور 254 ہجری آپ کی شہادت. اس امام کا پیریڈ ظالمین، بنی عباس کے جو ظالمین تھے، سارے کے سارے ظالمین، لیکن یہ پیک تھا وہ ظالمین کا، جس میں متوکل جیسا ظالم، متوکل کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، یہ پیریڈ سے امام نے وقت گزارا. متوکل وہ ظالم کہ جس نے کربلا کی زیارت کو بند کر دیا، جس نے مولا حسین کی قبر مبارک کے اوپر پانی بھیجوا دیا تھا نہر کو کاٹ کے. لیکن وہ شان ہے مولا حسین ہے کہ پانی آیا، اطراف صدقہ پھر کے چلا گیا، لحد کو کراس نہیں کیا. جیسا آج مولا عباس کی لحد کے پاس پانی رہتا لیکن کراس نہیں کرتا، بلکہ سرکل کرتا، واپس ہو جاتا. پانی کا کام ہے کراس کرے، اس کو کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں روکتا، حسین روک رہے تھے. یہ طاقت ہے حسین ہے. تو متوکل نے پوری نہر کو، دجلہ کو اس طرف کر دیا تھا، اور اس نے چن چن کے امام کے چاہنے والے. جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہوئیں گی نا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. امام کا پیریڈ بھی کیا، کاش ہم ہوتے، لیکن ایمان کے ساتھ جب اللہ نے بھیجا، شکر ادا کرو کہ یہاں اس دور میں ایمان کے ساتھ رہ جائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتا. تو کہا جاؤ بصرہ، بصرہ شروع سے پورٹ ہے. کہا جب تم پہنچو گے منگل کے دن، کچھ کشتیاں آئیں گی، اور ان کشتیوں میں غلام اور کنیزیں ہوں گی جو بیچنے کے لیے لائیں گے وہ لوگ. اس میں ایک کنیز ہوگی کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، اور وہ کسی کے ذریعے بکنا چاہیے گی نہیں. وہ یہ کہے گی کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے، اور میں یہ خط دے رہا ہوں. رومی زبان میں خط دیا تھا. امام تو ہر زبان کا مالک ہے نا، ہر زبان کا مالک ہے امام. رومی زبان میں خط دیا، کہا یہ خط لے کے جاؤ اور اس کو یہ انویلپ، یہ لفافہ دے دینا، وہ لے لے گی. اس کے بعد 220 یا 230 دینار میں ٹھہرے گی، یہ تھیلی دینا اور اس کنیز کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. کچھ نہیں کہا آگے کہ کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں کہا. یہ میرا کام کر دو. امام کا حکم تھا. اچھا یہ آئیں کیسا وہاں پہ؟ یہ سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر، گریٹ گرینڈ ڈاٹر یا گرینڈ ڈاٹر،
یہ عیسائی کرسچن ہے. ان کا نکاح سیزرز کی بڑی فیوریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی, بہت دادا چاہتا تھا ان کو, اور بہت ہی پاک اور پاکیزہ بیوی, امام کی ماں بننے والی ہے. پہنچے, شادی فکس ہوئی ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ, بہت ہی گرینڈ شادی, زبردست انتظام کیا سیزرز نے, اوپن سپیس پہ پنڈال ڈال کے, دولہا بھی اور دلہن بھی, بہت ہی گرینڈ. سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر, آپ سمجھے کیا شادی ہوگی وہ. لیکن شان پروردگار, جب کسی کو لے کے آنا ہے نا, پاکیزہ طریقے سے لے کے آتا. جیسا نبی موسیٰ کی ولادت کس انداز سے بھی, 70,000 بچے مرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا طاقت ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, ہم جو چاہے کر سکتے, ہم قادر مطلق ہیں. وہی ہوا. تو شادی ارینج ہو گئی, شادی کا دن آیا, پنڈال سجایا گیا, دولہا آ کے پنڈال میں بیٹھتا ہے. جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا شادی کا, وہ جتنے پڑھنے والے مولوی لوگ, میں مولوی بول رہا, برا مت مانو, تو ان کے پورے مولوی آ گئے. اب نکاح ان کے لحاظ سے, نکاح جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں وہ شروع کرنے والا تھا. اللہ کی شان, اتنی سمر کا زمانہ, لیکن اتنی تیز ہوائیں چلی, طوفان آ گیا اور ساری چیزیں اڑ گئیں, اور جس پنڈال کے نیچے وہ دولہا بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے گرا اور وہ ہلاک ہو گیا. بیوی اندر ہی ہے, اپنے گھر میں ہی ہے, دلہن بن کے. ختم ہوگی شادی, ختم ہوگی. دوسرے دفعہ پھر یہی سسٹم ہوا اور یہی عالم ہوا کہ تیز ہوا چلی, طوفان آیا, وہ دولہا بھی. 3 یا 2 دولہے ایک ساتھ ختم ہوئے چند مہینوں میں, چند دنوں میں. اب آپ یہ بولو کہ اگر کسی لڑکی کی شادی سے پہلے اگر یہ ہو تو کتنا برا مانا جاتا ہمارے معاشرے میں. یہ نہیں سوچتے, پورا بلیم لڑکی پہ آتا بیچاری کے اوپر, جبکہ اس کی کیا غلطی ہے. موت کسی کے بولنے سے یا کسی کی حرکت سے نہیں آتی, وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ چیزوں کو چھوڑو کہ ہم کسی پہ بھی بلیم, اپنے آپ پہ پہلے کرو بابا, اپنے آپ کو سمجھو پہلے. تو ہوا کہ 3 دن گزر گئے, 3 ایسے انسیڈنٹس ہو گئے. میں بی بی نرجس خاتون ہی بول رہا, آپ کا دوسرا نام تھا, میں وہ نام نہیں لیتا. بی بی اپنے حجرے میں آئی, اپنے بستر پہ آئی. ایک لڑکی کے لیے کتنی مصیبت ہے یہ, ان کو کچھ نہیں معلوم, عیسائی ہے. آ کے بستر پہ سو گئی. شب میں خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ آئے اور ان کے ساتھ 12 حواری آئے, ان کے جو سکسیسرز تھے. ایک عیسائی لڑکی کے لیے نبی عیسیٰ کو خواب میں دیکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی عیسیٰ آئے, آ کے بیٹھے, یہ اٹھ گئیں, کھڑے ہو کے استقبال کیا, اپنے پہلو میں بٹھایا. اس کے بعد یہ کہتی ہیں, جناب نرجس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھولا, ایک ایسی شخصیت انٹر ہوئی جن کا نور اتنا کہ عیسیٰ کا نور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ان کے ساتھ 11 ان کے سکسیسرز. ارے یار میں انگلش میں بول رہا, میں کیا کروں, میری مجبور. جانشین 11 جانشین ساتھ آئے. جب وہ انٹر ہوئے تو نبی عیسیٰ بھی کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے اپنا بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہا یہ اسلام کے رسول ہیں اور یہ ان کے سارے وارث ہیں, امام ہیں. نبی عیسیٰ نے سرکار سے پوچھا کہ کدھر تشریف لائے آپ, تو آپ نے بی بی نرجس کی طرف اشارہ کر کے کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں. کیا سن رہے ہیں, پیچھے والا کو بول رہا, میں رشتہ لے کر آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے. تو یہ جناب شمون کی نسل سے تھی. عیسیٰ نبی پلٹے شمون کی طرف کہ اس سے بڑا آنر اور عزت کیا ہے کہ خاندان اہل بیت سے تمہارا رشتہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. خواب میں ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے 11 امام کی طرف سے نکاح پڑھا, جناب نرجس خاتون کی طرف سے جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھا. کچھ بھی نہیں معلوم بی بی نرجس کو کہ یہ ہو رہا کیا, خواب دیکھ رہے. اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گئی, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا. دوسرا دن آیا, آپ نے خواب میں جناب مریم کو دیکھا. جناب مریم کو, ایک عیسائی لڑکی کے لیے بی بی مریم اگر آ جائے خواب میں تو کتنی بڑی بات ہے. سورہ مریم ہے قرآن میں, بہت ہی پاک اور پاکیزہ بی بی, مادر جناب عیسیٰ. بی بی آئیں, یہ بڑی احترام کے ساتھ جناب مریم کے قریب گئیں اور قریب جا کر بیٹھ گئیں. اتنے میں یہ کہتی ہیں کہ اب جو دروازہ کھلا, ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی
جن کا نور اتنا اور اطراف میں ساری حوریں، وہ آئی تو مریم تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. نیچرلی بی بی مریم اٹھی. بی بی مریم کا بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھو، بہت پاک اور پاکیزہ بڑا مقام ہے. تو وہ آئیں، جناب مریم نے اٹھ کے تعظیم کر کے بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد. یہ خواب میں سمجھ گئی میری مدر ان لا ہے، میری ساس ہے. اٹھ کے ملی، شہزادی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نرجس خاتون نے کہ ابھی تک آپ کا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا. اللہ میں کیا بول رہا ہے، یہ تاریخ کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا ہے. تو بی بی نے کہا کہ اسی وقت آئے گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گی وہ والا جو ہم پڑھتے ہیں. مریم نے بھی پلٹ کے کہا میں یہ نہیں پڑھتی، میرا کلمہ الگ ہے. عیسائیوں کا تو روح اللہ نہیں ہے نا. پھر وہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ، اسلام کا بول رہا، ہمارا نہیں. میں کیا بول رہا یار، اسلام کا کلمہ ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے. آپ مانتے مانو، نہیں مانتے نہیں مانو، لا اکراہ فی الدین ہے. تو کلمہ پڑھا کہ اب آئیں گے. اس کے بعد تیسرے دن 11ویں امام خواب میں خواب ہرا پورا آ کے پورا بتایا کہ تمہارا دادا سیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو لے کے نکلے گا. تم کنیزوں کا لباس پہن لینا، کنیزوں کا لباس پہن کر لشکر کے ساتھ پیچھے جانا. جب جنگ ہو تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا، کنیزوں کو جیسا خریدا جاتا حوالے کر دینا. وہ تم کو بیچ دیں گے، بیچ کے وہ جس کے ہاتھ میں بیچیں گے وہ تم کو لے کر بصرہ تک آئے گا. تم بصرہ تک پہنچو، وہاں سے ہماری ذمہ داری. کیا بات ہے یار، یقین دیکھو، یقین تھا. بی بی نے وہی کیا خواب میں جو 11ویں امام نے کہا تھا. کنیزوں کا لباس پہنا، اس لشکر کے ساتھ گئیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. ان کو بیچا. بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدا تھا وہ کنیزوں کو لے کر بصرہ آیا تھا. مولا پورا سسٹم بتا رہے، دیکھو ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا. اصل بات بی بی نرجس خاتون کو لاکھوں سلام، کیا یقین ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا ٹرسٹ یور اللہ، ٹرسٹ یور امام، ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے، تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے، یقین کو پیدا کرو گے نا، تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو، اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں؟ یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے. میں اپنے لیے بول رہا، شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو، 3 جسٹ 3 رکعت. میں یوتھ کو بول رہا. اتنے صبح سے میسیجز آپ دبئی میں تو یہ دعا بتاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے، سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا، نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب ہے. خاموش مت سنو، خاموش مت سنو. شب نماز کین چینج یور لائف. شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. یہ یاد رکھو، تمہاری تقدیر کو بدل دے گی شب نماز. 3 رکعت، جسٹ 3 رکعت بول رہا، زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو، یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے، تھکے ہوئے تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو گے. تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا، شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ. گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا، امام بارگاہ علی رضا میں
تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی. ممبر سے بول رہا علی رضا کے, کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں دبئی میں سو جاتے. اف یو سلیپ ایٹ 9 کوئی بات نہیں, 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے کا ہے, لیکن تمہاری مجبوری ہے, تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو, عشاء کے بعد تم سو جاتے, پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا, کتنی دیر ہو رہی, 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو, تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 40 لینا ہی لینا, 10 میں بھی نماز ہوتی, 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شریعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب کی سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے, 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے ہیں. وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو تحفہ دے. مرحومین کے لیے بہترین نماز, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر, تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر, انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کا رسک رکے گا ہی نہیں. وہ پریشان. اور ایک بات بولوں, یا ایک بات روک کے بولوں, غور سے سنو, سب کو بول رہا, پیچھے والوں کو بھی. اولاد نہیں ہے نا تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے شب نماز سے کیا مطلب, یہ تو مرحومین کی نماز ہے. نو, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے نا, نماز شب پڑھو. کیسا ریلیشن ہے اس میں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام, میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے تو نماز شب, بیٹی چاہتے تو نماز شب. اتنی فضیلت ہے نماز شب کی. پورا جو پروسیجر امام نے بتایا تھا اسی انداز سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا گیا, اور یہ بصرہ پہنچ گئی. میں بہت شارٹ کر کے ختم کر دیا واقعے کو. بصرہ پہنچی, یہ عبداللہ پہنچا. اب یہ غور سے دیکھ رہا کہ یہ کنیز, یہ خریدار آ رہے, وہ لے کے جا رہے, وہ لے کے جا رہے. اور جب میں دیکھ رہا اتنی کنیزوں میں ایک ایسی کنیز ہے جیسے مولانا نے کہا تھا کہ سر منہ چہرے پہ حجاب ہوگا, اور جیسا مولانا نے اسکیچ کھینچا تھا اسی انداز یہ گیا مالک کے پاس اور جا کے کہا کہ مجھے یہ کنیز چاہیے. اس نے کہا یہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی. انہوں نے کیا کیا, وہ خط جو مولانا نے دیا تھا ان کو دے دیا. بی بی نے خط کھولا نہیں, خط کو لیا, بوسا لیا. دوستو آپ نہیں سمجھے, جیسا امام نے خواب میں بتایا تھا وہی ہوتا جا رہا. کتنا یقین ہے بی بی کو. خط کو پیار کیا, بوسا دیا, سر پہ لگایا, اور اپنے مالک سے کہا کہ اس کے حوالے مجھے بھیج دے. بات جتنا امام نے پیسے دیے تھے اتنے ہی پیسوں میں اس کنیز کو خریدا گیا. بات اسی پہ آ کے رکی. اب ان کو لے کے میں کنیز بول رہا, اب نہیں بولوں گا. بی بی نرجس خاتون کو لے کر وہ بصرے میں ایک گھر میں آیا. گھر میں آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے نہ خط کھولا نہ پڑھا. تو آپ نے کہا میں کنیز نہیں ہوں, جس نے تجھے یہ خط دیا ان تک پہنچا دے. بصرے سے آل دا وے ٹریول کر کے سامرا آ گئے 10ویں امام کے پاس. 10ویں امام نے اپنے گھر میں آپ کو رکھا. جب آئیں آپ, آنے کے بعد امام بیٹھے ان کے ساتھ, بیٹھ کے 10,000 یا 20,000 دینار کی ایک تھیلی بی بی نرجس خاتون کے سامنے رکھا. رکھ کے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, میں یہ پیسے لو اور میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا, تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتے, یا دوسرا آپشن یہ کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس سے نکاح ہوگا اس کے بدن سے اللہ تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا, جو رسول کا آخری وارث ہوگا, جو حجت خدا ہوگا. بی بی نے 20,000 کی تھیلی کو بازو رکھ کے کہا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ چاہیے مجھے.
بی بی نرجس خاتون اور امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بی بی حکیمہ خاتون انٹر ہوئی. بی بی نرجس آئیں اور بی بی حکیمہ نے پوچھا کہ اپنے بھائی سے، اپنے بھائی بھتیجے سے پوچھا، بھائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو آپ نے کہا یہ بیوی بننے والی ہے حسن عسکری کی. اچھا، بی بی نرجس سمجھ گئی یہ میری ساس ہے. اٹھ گئیں، اٹھ کے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، گلے لگے. بی بی اٹھی، سینے سے لگایا بی بی نرجس کو. حکیمہ خاتون نے اب بیٹھ گئی. اب سنو اصل میسج. بیٹھ گئی، ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی. بی بی نرجس خاتون سے 11ویں امام کا رشتہ ہو رہا. ایک امام کی بیوی بننے والی ہے، ایک امام کی ماں بننے والی. دو رشتے ہیں بی بی نرجس کو، 11ویں امام سے اور زمانے کے امام سے. اور ایک امام کی بہو، ان کے سائے میں زندگی گزر رہی، ان کے سامنے شادی ہو رہی. تین رشتے ہونے کے بعد اب سنو پلیز، غور سے سنو. 10ویں امام نے بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ بہن نرجس کو اندر لے کے جاؤ لیڈیز سیکشن میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، لے کے جا کے 8 دن اپنے ساتھ رکھو، اسلام بتاؤ، حلال حرام بتاؤ، اس کے بعد میں نکاح کرنے والا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں ایک امام کی ماں ہے، ایک امام کی بیوی ہے، کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے حلال اور حرام جاننے کی؟ نہیں سمجھ رہے. آج کون سی ماں، کون سا باپ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا؟ کون سی ماں بتاتی کہ یہ حلال ہے بیٹا، یہ حرام ہے؟ اگر پورے معاشرے کے، سوسائٹی کے، سماج کے، اگر آپ ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ شارجہ میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہمیشہ رہے، دبئی میں ہمیشہ رہے، دنیا میں جا کے دیکھو ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا، ہمارا سماج کیا ہو گیا، ہماری سوسائٹی کیا ہو گئی، کتنے حرام ہو رہے. کس کو معلوم ہے یہ سارے ایشوز دور ہوتے جس لڑکی کو دین پہنچا کے، دین بتا کے ماں رخصت کرے گی، وہ سسرال میں بہت اچھی